السلام علیکم سامعین، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو جی یہ ہے عشق آتش کا پارٹ نمبر 41۔ جی شروع کرتے ہیں۔ نیچے مولوی پیڑھی صاحب پر آپ ٹانگیں عبداللہ پھیلا پر کر کچھ بیٹھا تھا دم اور درود بچہ کیوں واکر نہیں میں اس کے پھونکتے؟ آس پاس ملانی جی نے منڈلا کہا رہا تو تھا۔ وہ وہ بولے گھومتا کیسا پھرتا دم عبداللہ درود؟ کے پاس آتا تو میں عبداللہ کیا ہلکے جانوں، سے انہوں نے دھکے کی کندھے مدد اچکا سے دیا واکر پھر پیچھے کہا دھکیل لیکن دیتا، مجھے لگتا ہے مولوی لیکن وہ صاحب دوبارہ کہ واکر عبداللہ چلاتا پر عبداللہ جنات کے کا پاس آ قبضہ ہے، جاتا تو دونوں اچھا ہنسنے لگتے۔ مولوی وہ صاحب محفوظ پسند انداز سے میں ہنس ہے۔ پڑے۔ بچھی وہ چارپائی جون پر کی سونے گرم کے لیے رات تھی، لیٹے تو ہوا بھی ملانی نہیں جی چل رہی ساتھ تھی والے جس سے بستر پر حبس بیٹھنے پڑ لگی۔ گیا تھا۔ جب وہ مولوی عبداللہ عبدالخالق سے عبداللہ کے پیپل کے متعلق اپنے درخت کے خدشات کا اظہار کرنے لگیں، جنہیں مولوی صاحب نے ہنسی میں اڑا دیا، مگر وہ برا منائے بغیر اسے سنجیدگی سے کہتی گئیں۔ اب کیا کہوں مولوی صاحب کہ میں نے عبداللہ میں کیسی کیسی عجیب باتیں محسوس کی ہیں۔ اچھا بھلا بیٹھا باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک ہی کسی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کر دیتا ہے جیسے وہاں کوئی ہو۔ پھر اس کی حالت عجیب ہو جاتی ہے، چہرہ تن جاتا ہے اور آنکھیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے خدا نخواستہ جان کنی کا عالم ہو۔ اس کے بعد الگ تھلگ گوشے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے کئی بار چھپ کر دیکھا ہے کہ یوں کونوں میں منہ چھپا کر بیٹھا وہ آنسوؤں سے روتا ہے۔ سچ کہتی ہوں مولوی صاحب، اتنے جوان مرد کو روتے دیکھ کر میرا تو دل پسیج جاتا ہے۔ پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی، میں نے اکثر اسے تنہائی میں کسی سے باتیں کرتے دیکھا ہے۔ پھر ابھی شام میں کیا ہوا؟ چلو نماز نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھے، پر بہت سے لوگ ہیں جو نماز روزے کے معاملے میں غفلت کرتے ہیں، لیکن کوئی اس طرح تو نماز کے لیے منع نہیں کرتا جس طرح آج عبداللہ نے کیا۔ اس کا لہجہ سن کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ نے اسے کوئی بہت ہی مشکل کام کرنے کو کہہ دیا ہو۔ میں نے سنا ہے جس پر جنات قبضہ کر لیں اسے نماز روزے سے روک دیتے ہیں، کیونکہ ان کا وجود ناپاک ہوتا ہے، اس لیے جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے یہ وہاں نہیں ٹھہر پاتے۔ ان کی باتیں سن کر مولوی صاحب اٹھ بیٹھے تھے اور گہری نظروں سے عبداللہ کو دیکھنے لگے۔ پھر جب ملانی جی خاموش ہوئیں تو سانس بھرتے گمبھیر لہجے میں بولے، قبضہ تو ہے اس پر مگر جنات کا نہیں۔ وہ ناسمجھی سے جھنجھلا کر بولیں، چلے جس کا بھی ہو پر دم درود کر کے اس کی جان چھڑائیں۔ جس نے اپنی جان دے دی وہ بھلا اس کی جان کیوں چھوڑے؟ ہلکی سرگوشی میں بول کر وہ ملانی جی سے کہنے لگے، تو نہ سوچا کر ان باتوں کو، وہ روئے یا باتیں کرے تیرا کیا نقصان ہے؟ پھر پیپل کے درخت کی طرف منہ کر کے زور سے بولے، عبداللہ آ کر سو جا، بہت رات ہو گئی ہے۔ ان کی بات سن کر وہ فوراً اٹھ گیا اور بچے کو بھی واکر سے نکال کر گود میں لیتا ملانی جی کے پاس آئے اور بچہ ان کی گود میں دے کر اپنی چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ نیکسٹ۔ نور الہدیٰ نے گاڑی پورچ میں لے جا کر روکی، پھر وہ اور مریم ساتھ ساتھ چلتے قصر فاروقی میں داخل ہو گئے۔ نور الہدیٰ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کی بجائے لاؤنج میں لے آئے۔ تم بیٹھو، میں بابا جان کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ اسے بٹھا کر وہ بابا جان کو بلانے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ان کی واپسی ہوئی تو مریم ان کے ساتھ گرے بالوں والے سرخ و سفید رنگت کے باروب شخص کو دیکھ کر احتراماً اٹھ کھڑی ہوئیں، جنہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ یقیناً فوجی رہے ہوں گے۔ سفید شلوار کرتے میں ملبوس، ان کے پیروں میں کالے رنگ کے سادہ سے چپل تھے اور آنکھوں پر سنہرے فریم والا نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ مریم ایک ہی نظر میں ان سے متاثر ہو گئی تھی۔ السلام علیکم انکل۔ وہ عام طور پر ہیلو سے کام چلاتی تھی، پر ان کی شخصیت کا رعب تھا کہ ادب سے سلام کر کے سر کو ذرا سا جھکا دیا۔ بابا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، وعلیکم السلام، بیٹھو۔ تینوں بیٹھ چکے تو مریم نے کہا، میں بتا نہیں سکتی انکل کہ آپ سے مل کر کتنا اچھا لگ رہا ہے، پر ساتھ میں افسوس بھی ہو رہا ہے کہ میں آپ سے پہلے کیوں نہیں ملی، مگر غلطی میری نہیں ہے۔ میں نے نور الہدیٰ سے کئی بار کہا تھا کہ آپ سے ملوا دیں، پر یہ سنتا ہی نہیں، اور آج بھی یہ تو ٹال مٹول ہی کر رہا تھا، پر میں زبردستی سے ساتھ لیے چلی آئی۔ بہت اچھا کیا، بابا جان دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، اور میں تو آپ کے گھر کو دیکھ کر بہت امپریسڈ ہوں، قصر فاروقی واقعی کسی محل کی طرح خوبصورت ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے خوش دلی سے کہہ رہی تھی۔ محل تو خوبصورت ہوتے ہیں مگر ویران سے لگتے ہیں۔ بابا جان کا لہجہ تھکن سے بھرا تھا۔ مریم جلدی سے بولیں، لیکن مجھے قصر فاروقی تو ویران نہیں لگتا۔ ہاں بس یہاں خاموشی بہت ہے، پر اس کی بھی وجہ ہے، گھر میں بس آپ اور نور الہدیٰ ہی تو ہیں، بلکہ اصل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں۔ نور الہدیٰ تو آدھی رات تک باہر ہوتا ہے، ایسے میں خاموشی تو ہوگی ہی۔ بہادر چائے لے آیا تھا، مریم نے اسے کہا، چائے میں بناؤں گی، تم جاؤ۔ اس نے بابا جان کو دیکھا، پھر ان کے اشارے پر ٹرالی چھوڑ کر چلا گیا۔ مریم نے ٹرالی اپنے سامنے کھسکائی اور چائے بنانے لگی۔ یہ لیجیے، ایک کپ آپ کا، دوسرا میرا۔ اور نور الہدیٰ تو چائے پیتا نہیں، اس نے 2 کپ چائے بنا کر ایک کپ بابا جان کو پکڑایا اور دوسرا اپنے ہاتھ میں لے کر صوفے پر پیچھے ہو کر بیٹھتی بولی، نور الہدیٰ سگریٹ اور سگار نہیں پیتا تو وجہ سمجھ میں آتی ہے، یہ صحت کے لیے مضر ہے، پر چائے سے پرہیز سمجھ نہیں آتا۔ تم کیا کرتی ہو؟ بابا جان اس کے تبصرے کو نظر انداز کر کے بولے اور وہ چنچل سی مسکراہٹ کے ساتھ نور الہدیٰ کو دیکھ کر بولی، پہلے کچھ نہیں کرتی تھی لیکن اب نور الہدیٰ کا سر کھاتی ہوں۔ نور الہدیٰ نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا اور تو اس نے ذرا تیز لہجے میں کہا، تم کیوں چپ ہو، کچھ بولتے کیوں نہیں؟ میں بول کر کیا کروں گا، تم بابا جان سے ملنے آئی ہو، ان سے باتیں کر کے جان پہچان بڑھاؤ، میں تو انہیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ ان کے لہجے میں سانپ جیسی پھنکار کو محسوس کر کے مریم کو بہت عجیب لگا۔ اس نے آج تک نور الہدیٰ کو اس انداز میں بات کرتے نہیں دیکھا تو اسے لگا
इसे वहम हुआ है। पर बाबू जान का चेहरा देखकर लग रहा था कि जहर के असर इससे इनका तनफ्फुस रुकने लगा हो। हाथ की लर्जिश पर बमुश्किल काबू पाकर उन्होंने कप रखा और उठ गए। तुम लोग बातें करो, मैं अब अपने कमरे में चलूँगा, उन्होंने संभल कर मरियम से कहा और चले गए। मरियम को ये सब बहुत अजीब लगा, मगर नूरुल हुदा से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी, ये इनका ज़ाती मामला था। मगर वो उलझ गई थी। इसने चाय का कप साइड में रखा और अपनी कैफियत को नॉर्मल करने के लिए उठकर दीवार पर लगी तस्वीरें देखने लगी। नूरुल हुदा ने इसे तस्वीरों की तरफ मुतवज्जह देखा तो उसके पीछे जा खड़े हुए एक तस्वीर पर हाथ रखकर बताने लगे, ये मियाँ जी हैं, तुम्हारे दादा, इसने पूछा। हाँ, और इनकी राइट साइड पर बाबर जान है और लेफ्ट पर पापा। वो चौंक कर मुड़ी और कहा, ये बाबा पापा का क्या चक्कर है? बाबा जान मेरे चचा हैं। मेरे अपने पेरेंट्स का इंतकाल तो तभी एक रोड एक्सीडेंट में हुआ हो गया था जब मैं 3 साल का था, नूरुल हुदा ने बताया। तो वो मुतासिफ अंदाज में बोली, आई एम सॉरी, इट्स ओके, उन्होंने कहा। अम्मी और बाबा जान ने मुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस होने नहीं दी। वैसे भी मैं इस वक्त इतना छोटा था कि अपने वालिदैन के चेहरे भी मुझे याद नहीं। माँ बाप के रिश्ते में मैंने हमेशा अम्मी और बाबा जान को ही देखा है। इनकी बातों को सुनकर मुस्कुराती मरियम को यकीन हो गया कि उसने जो कुछ देर पहले महसूस किया था वो सिर्फ उसका वहम ही हो सकता है। वो अब एक दूसरी तस्वीर की तरफ मुतवज्जह हो गए थे। ये तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग है। इस दिन मैं पहली बार खड़ा हुआ था, लेकिन बाबूजान बताते हैं कि जितनी देर में पापा कैमरा लेकर पहुंचे मैं गिर चुका था। मरियम ने तस्वीर को देखा जिसमें एक बच्चा ज़मीन पर गिरा मुंह बसो रहा था। वो हंसने लगी। ये अम्मी की तस्वीर है, ये मैंने उस दिन खींची थी जब मैं लंदन जा रहा था। और जानती हो मैंने क्या किया? वो मज़े से बोले। क्या किया? वो इश्तियाक से बोली। मैंने कैमरे में से रील निकाली और छुपाकर अपने साथ लंदन ले गया। फिर 2 साल पहले मेरे पाकिस्तान आने के बाद ही ये तस्वीर पाकिस्तान पहुंच सकी। मरियम ने दिलचस्पी से मुस्कुराते हुए एक तस्वीर पर हाथ रखकर पूछा, ये तुम हो ना? नूरुल हुदा ने इस तस्वीर को देखकर इस्बात में जवाब दिया, देखा कितनी आसानी से तुम्हें पहचान लिया। वो नाज से बोलकर हंसी, फिर दोबारा से तस्वीर को देखने लगी। ये इतनी क्यूट सी बेबी कौन है? 7-8 साल के नूरुल हुदा की गोद में फूले फूले गालों वाली बच्ची की तरफ इशारा करके मरियम ने पूछा। नूरुल हुदा बहुत दिलचस्प अंदाज में उसे तस्वीरें दिखा रहे थे, पर इस तस्वीर को देखकर उनका लहजा सुस्त हो गया। ये मलीहा है, बाबा जान की बेटी। अच्छा, वो मगन सी बोलकर मज़ीद तस्वीरें देखने लगी। ये ज़रूर मलीहा होगी, उसने एक नौजवान लड़की की तस्वीर पर उंगली रखकर कहा। हाँ, वो इस तस्वीर को देखकर आहिस्तगी से बोले, वेरी प्रिटी, अब तो इससे मिलना पड़ेगा, जाओ बुलाकर लाओ इसे। और तुमने अब तक मुझे अपनी कज़न से मिलवाया क्यों नहीं? वो पलट कर लड़ने के से अंदाज में नूरुल हुदा से बोली तो नूरुल हुदा ने आंख उठाकर उसे देखा, फिर नज़र चुराते हुए कहा, मलीहा की डेथ हो चुकी है। उसने हैरत से उन्हें देखा और बोली, व्हाट? क्या कहा तुमने? नूरुल हुदा ने उसे देखा मगर बोले कुछ नहीं। वो इनके देखने से समझ गई कि उसने जो सुना सही सुना था। इसने अफसोस भरी नज़र इस नौजवान लड़की की तस्वीर पर डाली। यकीन नहीं आता इतनी छोटी उम्र में क्या कोई हादसा हुआ था? मरियम प्लीज़, बामुश्किल खुद पर जब्त करते हुए उन्होंने हाथ उठाकर मरियम को खामोश होने का इशारा किया। इस बारे में कोई सवाल न करना, इट्स पर्सनल। आई एम सॉरी, उसने जल्दी से कहा, मगर नूरुल हुदा की हालत नहीं संभली। वो पलटकर सोफे पर बैठ गए। उन्होंने जाहिर नहीं किया था मगर मरियम ने महसूस कर लिया था कि बेचैनी उनके वजूद में फैल गई थी। एक कज़न की मौत पर इतना सदमा, वो भी इसके इंतकाल के इतने अरसे बाद। मरियम को ये सब नॉर्मल नहीं लगा। वो अंदेशों में उलझी नूरुल हुदा के बराबर जा बैठी। फिर अचानक ही उसने कहा, मैं किसी की मोहब्बत में मुब्तला हूँ। नूरुल हुदा ने सर उठाकर उसे देखा, जिसके चेहरे पर यह इंकशाफ करते हुए चमक नहीं बल्कि कशमकश थी। फिर बोले, मुबारक हो। तुम मुझसे उसका नाम नहीं पूछोगे? वो अब उन्हें देख रही थी। नूरुल हुदा ने पल भर के तवक्कुफ के बाद कहा, नहीं। जवाब गैर मुतवक्का था। वो हैरत से बोली, क्यों? नूरुल हुदा ने सर झुकाकर कुछ देर गौर किया, फिर बराह रास्त उसकी आंखों में देखकर बोले, क्योंकि हो सकता है मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए। वो दंग रह गई। उसे कभी एहसास नहीं हुआ था कि नूरुल हुदा उसके दिल में छुपे राज तक पहुंच गए हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो उससे नज़र चुरा कर उठे और टहलते हुए ड्राइंग रूम की खिड़की के सामने जा खड़े हुए। यूँ लग रहा था उन्हें बोलने के लिए मोहलत की ज़रूरत है। खिड़की से बाहर लॉन में बिखरी धूप को देखकर वो गोया हुए। मैं मलीहा से मोहब्बत करता था, करता हूँ, और मरते दम तक करता रहूँगा। कुछ सेकंड पहले मरियम के जहन में स्पार्क तो हुआ था, मगर नूरुल हुदा की ज़बान से एतराफ़ शॉकिंग था। वो कहते गए, मौत भी मलीहा के लिए मेरे एहसासात को बदल नहीं सकी। तुम्हें शायद अजीब लगे कि कोई किसी मरे हुए शख्स से कैसे मोहब्बत कर सकता है, मगर ज़िंदगी और मोहब्बत में यही तो फ़र्क है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लेकिन मोहब्बत ख़त्म नहीं होती। हमारा रिश्ता बहुत अनोखा था और हमारी मोहब्बत बहुत पाकीज़ा और खूबसूरत, बिल्कुल मलिया की मुस्कुराहट की तरह बेरिया और खालिस। हमारे दरमियान पाने का नहीं देने का रिश्ता था, और मलिहा को देने के लिए मेरे पास सबसे कीमती चीज़ मेरी मोहब्बत थी, और मैंने अपनी मोहब्बत को इस पर बेदरेग लौटा दिया। मैं चाहता था कि दुनिया भर की खुशियाँ उसके कदमों में डाल दूँ। अगर मेरी ज़िंदगी उसकी एक मुस्कान की कीमत होती तो मैं खड़े खड़े जान दे देता।
دنیا میں سب سے زیادہ مجھے اس کی پرواہ تھی۔ میں بس اس کا خیال رکھنا چاہتا تھا، دل چاہتا تھا کہ اسے یوں ہاتھوں میں سنبھالوں جیسے وہ چھوٹی سی بچی ہو۔ انہوں نے بولتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح باہم ملائے جیسے ان میں کوئی قیمتی مگر نازک شے چھپا رکھی ہو۔ پھر وہ اپنے ہاتھوں کو الگ کر کے دیکھنے لگے، مگر میں اسے سنبھال نہیں سکا مریم، شکست خوردگی سے کہہ کر انہوں نے اپنے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال لیے۔ پھر ڈور لان میں دیکھتے ہوئے آزردگی سے کہا، دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جو اس اذیت کا مداوع کر سکے۔ وہ اب خاموش ہو چکے تھے، پھر بھی رخ موڑے کھڑے تھے۔ وہ اس نمی کو چھپانا چاہتے تھے جو ان کی آنکھوں میں تیرنے لگی تھی۔ مریم پترائی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، جن کا عکس اس کی آنکھوں کی تیرگی میں دھندلا گیا تھا۔ چاہے جانے والے شخص کی زبان سے کسی اور کے لیے چاہت کا اعتراف سننا ننگے پاؤں انگاروں پر چلنے سے زیادہ کٹھن ہے۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ تم نے اپنے دل کے گرد اونچی اونچی فصلیں تان رکھی ہیں۔ میں چاروں طرف چکر کاٹتی رہی پر اندر جانے کا راستہ ہی نہیں ملتا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے تمہارے دل کے دروازے بھلا مجھ پر کیسے کھل سکتے تھے۔ وہاں تو ملیحہ پہلے سے ہی موجود تھی، وہاں اب تم بھی آ چکی ہو۔ نورالہدیٰ نے پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، جسے انہیں پہنچنے کا خیال تک نہیں آیا۔ نورالہدیٰ کے اس انکشاف پر خوش ہونے کے بجائے اس نے ایسے انہیں دیکھا جس سے تکلیف کئی گنا بڑھ گئی ہو۔ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب قالین پر بیٹھے اور اس کے سرد ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگے، میرے دل کے سب در و دیوار تمہارے ہیں، بس ایک کونا ملیحہ کے نام پر مخصوص ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میں نے ملیحہ سے بھی کچھ پانا نہیں چاہا، مگر تم سے دنیا کا ہر سکھ پانا چاہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ میں دل کا سکون پانا چاہتا ہوں۔ بہت گہرا زخم لگا ہے دل پر، لیکن تم ہاتھ رکھو گی تو شاید کبھی یہ زخم بھر جائے۔ محبت کرتا ہوں تم سے، لیکن مجھے اس پر اختیار نہیں کہ میں ملیحہ سے محبت نہ کروں، اور میں جانتا ہوں کہ یہ شراکت داری تم سے جھیلی نہیں جائے گی۔ دل گرفتگی سے کہہ کر انہوں نے مریم کے ہاتھ چھوڑنا چاہے، پر مریم نے انہیں اپنے ہاتھ چھوڑنے نہیں دیے اور ان کے ہاتھوں پر اپنی انگلیوں کی گرفت مضبوط کرتی وہ کہنے یہ لے جانا بولی، ساری برداشت کر لوں گی، پر تمہارا دور جانا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور پھر ملیحہ زندہ تو نہیں ہے، مر چکی ہے، کیا فرق پڑے گا اگر تمہارے دل کے کونے میں پرانے سکوں کی مانند کچھ یادیں پڑی بھی رہیں تو؟ تمہارے دل کے باقی گلی کوچے تو میرے لیے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے فرق نہیں پڑے گا، مگر ان کے ہاتھوں پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو بھی رہی تھی۔ نورالہدیٰ نے نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اس کے سارے آنسو اپنی ہتھیلیوں میں جذب کر لیے، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، مجھ سے شادی کرو گی؟ اور اقرار میں سر ہلاتی مریم ان کے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر ایک بار پھر رو پڑی۔ نیکسٹ دیکھ لیجیے گا۔ میرے جانے کے بعد آپ کی بیگم آ کر مجھے ریپلیس کر دیں گی۔ ملیحہ کی آواز نورالہدیٰ کے ارد گرد گونج رہی تھی۔ 1 ماہ بعد مریم یزدانی نے مسز نورالہدیٰ فاروقی بن کر قصر فاروقی میں قدم رکھ دیے تھے۔ لان کے نیم تاریک گوشے میں تنہا کھڑے نورالہدیٰ روشنیوں سے سجے قصر فاروقی کو بڑی یاسیت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں 2 سال پہلے کی ایک ایسی ہی رات کا منظر کسی فلم کی طرح گھوم رہا تھا، اور اس رات کی قیامتیں انہیں ایک ایک کر کے یاد آتی گئیں۔ کوئی شخص تمہارا نیم و بدل نہیں ہو سکتا۔ دکھ جب ایک بار وجود میں گھر کر لے تو پھر کوئی خوشی خوشی نہیں دیتی۔ وہ اپنے دکھ کی دوا لینے مریم کے پاس چلے آئے۔ وہ غیر روایتی سی لڑکی ان کے انتظار میں روایتی انداز میں دلہن بنی چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر بیٹھی تھی۔ نورالہدیٰ اس کے قریب بیٹھ گئے تو اپنی بالڈنس کے باوجود وہ خود میں سمٹ گئی۔ نورالہدیٰ اس کی شرم کو دیکھ کر مسکرانے لگے، پھر انہوں نے دھیرے سے اس کے گھونگھٹ کو الٹ دیا۔ سرخ کامدنی دوپٹے کے ہالے میں اس کا سجا سنورا روپ دو آتشہ تھا۔ شرم سے نگاہیں جھکی جا رہی تھیں، چہرے پر گھبراہٹ لیے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ اسے دیکھتے دیکھتے نورالہدیٰ کھو سے گئے۔ انہیں دلہن بنی ملیحہ کا چہرہ یاد آ گیا۔ اس کی پلکیں نم تھیں اور آنکھوں کے پپوٹے ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ نیم باں ہونٹوں میں کپکپاہٹ تھی اور چہرے سے پسینہ جھلک رہا تھا۔ وہ ان کی باہوں میں عالمی نظر سے گزر رہی تھی۔ لب کاٹتے ہوئے نورالہدیٰ نے اپنے بائیں پہلو پر اس جگہ ہاتھ رکھا جہاں اب سے اپنے سینے پر انہوں نے ملیحہ کی آخری دھڑکنوں کو محسوس کیا تھا، اور پھر سینے کے اندر ان کے اپنے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب دھڑکنوں کی تال میں ہمیشہ کے لیے کھو گئی تھیں۔ رشتے جب بنائے جاتے ہیں نورالہدیٰ تو انہیں نبھایا کرتے ہیں، ایک آواز نے ان کے ذہن میں ابھر کر انہیں سرزنش کی تھی۔ وہ دفعتاً سنبھلے، پھر کوٹ کی جیب سے چھوٹی مخملی ڈبیا نکالی اور اسے کھول کر اس میں سے انگوٹھی نکالنے کے بعد ڈبیا سائڈ ٹیبل پر رکھ کر مریم کا ہاتھ تھام لیا۔ میں اس رشتے کو آخری سانس تک نبھاؤں گا۔ مریم کی مخروطی انگلی میں انگوٹھی پہنا کر انہوں نے اس کے ہاتھ کی پشت کو چوما، پھر پلکیں اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے بلند آواز میں انہوں نے ملیحہ سے وعدہ کیا تھا۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔